السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت، اس کی تفسیر اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری سے اور اس کی تشریح یہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کیے تھے اپنی پہلی ویڈیو میں۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کے اوپر بات کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے، قرآن و حدیث میں اس کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنا کسی کی، اور اس کے اندر الف لام جو ہے اس کو استغراق کا کہتے ہیں، یعنی تعریف کی جتنے بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ دنیا میں جس کی بھی تعریف کی جائے وہ اصل میں اللہ رب العالمین کی تعریف شمار ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی چیز قابل تعریف ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے۔ انسان کے اندر بھی اگر کوئی خوبی ہے تو چونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، تو انسان کے اندر بھی اگر کوئی قابل تعریف بات ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے۔ اس لیے الحمد، تمام تر تعریفیں، تعریف کی جتنی قسمیں ہیں، تعریف کے جتنے لوگ ہیں، تعریف کی جتنی جگہیں ہیں، تعریف کے جتنے زمانے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور الحمد کے بعد للہ، یہ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ سارے صفاتی ہیں۔ جو 99 جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان ہوئے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی ہیں، یعنی یہ لفظ اللہ جو ہے یہ تمام ناموں کا مجموعہ ہے۔ سارے نام جو ہیں وہ اس کے اندر جمع ہیں، یہ جامع نام ہے اللہ رب العالمین کا جو ذاتی نام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے وہ آپ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عاقب بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہی بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں۔ یہ جتنے نام اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نام بیان کیے ہیں، وہ سارے پھر صفاتی ہیں، یعنی آپ داعی بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نام جو ہے وہ لفظ اللہ یہ ذاتی ہے، اور باقی جتنے نام رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار، ستار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، یہ سارے کے سارے نام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر بھی فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہی ہے، اور پھر جس جگہ بھی تعریف بیان کی جائے وہ تمام جگہیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، سورہ روم کی آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ اسی کے لیے ہے تعریف، اول بھی آخر بھی، یعنی کسی بھی زمانے کے اندر تعریف ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہوگی۔ اور اسی طرح وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کسی جگہ بھی ہوگی، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، وہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے قرآن کے 4 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ
الحمد پہ، یعنی چاروں کے چاروں حصے جو ہے وہ الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ کا آغاز، اور دوسرا حصہ بھی حمد سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سورۃ انعام، اور پھر تیسرا حصہ بھی اللہ رب العالمین کی حمد سے شروع ہوتا ہے قرآن کا، وہ سورۃ کہف کی ابتدا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور پھر چوتھا حصہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، جیسے جو ہے وہ سورۃ سبا کا آغاز ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی قرآن کے چار حصے ہیں اور چاروں کے چاروں اللہ رب العالمین کی تعریف سے، اللہ رب العالمین کی حمد سے جو ہے وہ ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کلمہ جو ہے وہ اتنا جامع ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کا آغاز اس کلمے سے کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خطبہ وہ الحمدللہ سے شروع ہوا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2681 نمبر پہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کھانے کے بعد یا چھینک آنے کے بعد جو ہے وہ جو دعائیں ہمیں سکھلائیں گئی اس میں بھی یہی کہا کہ الحمدللہ، یعنی کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اسی طرح چھینک آئے تو کہا الحمدللہ کہو، یہ بخاری کے اندر 6294 نمبر جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی یہی کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں ٹھکانہ دیا اور وہ ہمیں کفایت ہو گیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کافی نہیں ہوتا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ٹھکانہ نہیں ملتا۔ تو سوتے وقت بھی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الذکر والدعاء کے اندر، اللہ کے رسول جو ہے وہ سوتے ہوئے جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ جب سوتے تو پھر بھی حمد کے ساتھ، اور پھر جب اٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کتاب الدعوات صحیح بخاری کے اندر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا، اور اسی کی طرف جو ہے وہ ہم سارے کے سارے اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اور پھر جب کل قیامت کا دن انسان قبر سے نکلے گا تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوگا، جیسے کہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 52 میں فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن جو ہے وہ تمہیں پکاریں گے فتستجیبون بحمدہ، اور اس دن جو ہے وہ تم سب کے سب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ جواب دو گے۔ اور پھر جنت کے اندر جب انسان داخل ہوگا تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کی کلام جو ہے وہ یہی ہوگا، اور شکرانے کے طور پر جو ہے وہ انسان وہاں پہ یہ کلمات کہے گا جو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 44 میں بیان ہوئے وقالوا الحمدللہ الذی ھدانا لہذا، تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی تھی، وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، ہم تو بھٹک جاتے اگر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی تعریف، قبر سے اٹھتے ہوئے بھی، جنت کے اندر داخلے کے اوپر بھی، اور پھر جنت کے اندر جنتیوں کی گفتگو کا اختتام جو ہے وہ بھی اسی کلمے کے اوپر ہوگا، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کل قیامت کے دن ان کی آخری پکار یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہ جنت کے اندر جو ہے وہ ان کے کلمے کا اختتام ہوگا۔ تو یہ الحمد جو ہے، جو قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس کے اندر اصل میں کلمہ شکر بھی ہے اور یہ ایک دعا بھی ہے، اور یہ دراصل جو ہے وہ عظیم حقیقت ہے جس سے انسان کو جو ہے وہ بہرہ ور ہونا چاہیے۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے کتاب الطہارہ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، آپ نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا یہ انسان کے نیکیوں والے پلڑے کو میزان کے اندر جو ہے وہ بھر دیتا ہے، تملأ المیزان، یہ میزان کو جو ہے وہ بھرتا ہے۔ یہ مسلم کے اندر کتاب الطہارہ حدیث نمبر جو ہے وہ 223۔ تو یہ میزان کے اندر بھی جو ہے وہ کلمہ الحمدللہ بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اسی طرح اس کو بہترین دعا کہا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر جو ہے 3383 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، و افضل الدعاء الحمدللہ، اور بہترین دعا جو ہے یہ الحمدللہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یہ تعریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب التفسیر میں 4637 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی تعریف کو پسند کرتا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اپنی تعریف کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت جامع کلمہ ہے، الحمدللہ یہ بہت عظیم حقیقت ہے، بہت عظیم کلمہ ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ شکر بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے، تو یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا حصہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا جو ہے وہ پالنے والا ہے۔ اب رب العالمین جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت بیان ہوئی، پہلی 4 صفت بیان ہوئی، اس کے بعد یہ ان میں سے پہلی ہے جس کے اندر توحید بھی ہے، جس کے اندر وعید بھی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہ اس کی جو ہے وہ تعریف بیان ہو رہی ہے، اس کی ایک صفت ہے کہ اس کے علاوہ یہ صفت کسی کے پاس نہیں، وہی پالنے والا ہے۔ اور پھر وہ پالنے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو وہ جس سے خوش ہو اس کو نوازتا ہے، اور جس سے ناراض ہو اس کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوشخبری بھی ہے، اور ایک جو ہے وہ وعید بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے یعنی الحمدللہ پڑھو گے تو پھر خوشخبری کیا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہیں مزید نوازیں گے، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور اسی طرح عالم، عالمین جو ہے وہ یہ جمع ہے تمام عالموں کی، یعنی تمام عالموں کا رب ہے، یہ کوئی ایک عالم نہیں ہے بلکہ بہت سے عالم ہیں، عالم انسان ہے، اسی طرح جو ہے وہ عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم جو ہے وہ سماوات ہے، تو یہ تمام طرح عالم، پھر ان کے اندر ہر جو ہے وہ عالم کی کئی قسمیں ہیں، ہر عالم کے اندر بسنے والوں کی کئی قسمیں ہیں، انسانوں کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں، اسی طرح جانوروں کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں، نباتات کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں، یعنی اس کے زمین و آسمان کے اندر اتنے لشکر ہیں کہ تم جانتے ہی نہیں۔ جیسے سورۃ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 31 میں فرمایا نا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے کتنے لشکر ہیں یہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جتنے بھی دنیا کے اندر جو ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، عالم اصل میں اس لیے کہا گیا جہان کو کیونکہ مخلوق کی جو ہے وہ یہ عالم کے اندر بسنے کی وجہ سے خالق کا انسان کو علم ہوتا ہے کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس لیے رب العالمین کہا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ اس جہانوں کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ عالم کو جو ہے وہ عالم کہا جاتا ہے، جہان کو عالم کہا جاتا ہے کہ اس سے پیدا کرنے والے کا، بنانے والے کا جو ہے وہ ادراک ہوتا ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اتنے بڑے جہانوں کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے۔ بہت سی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور کئی ایسی جن کو ہم نہیں دیکھتے، تو ان تمام مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا، ان تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو اس لیے جہان کو عالم کہا کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے اس ذات کا جس نے جو ہے وہ اس کو پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ کلمہ شکر بھی ہے، یہ بہترین دعا بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی بہترین تعریف بھی ہے، یہ جنتیوں کا کلمہ بھی ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب انسان پیش ہوں گے تو ان کا یہی پکار ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہم جب بھی جو ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اپنا وتیرہ بنانا چاہیے، ہر نعمت کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔